محترم جناب محمد بلال صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کا ایک سوال ہمارے انٹرنیٹ پر موصول ہوا، چند دن گزر گئے، تاخیر سے معذرت، آپ کی یاد فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ کسی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے ہر ایک، اور دوسرا ہے کہ ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت کیوں نہیں، اور آپ نے رفع دین سے متعلق بھی کچھ وضاحت چاہی۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ ایک امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اندر اتنی وسعتیں رکھتی۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو تابعین نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھ کر ان کی اطاعت کی۔ یہ سلسلہ بتدریج جب یہاں تک پہنچا، اس میں ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ اور احادیث سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو یکجا جمع کر کے امت کو آسان انداز میں ایک ایسا قانون دیا جائے کہ ہر وہ شخص جو قرآن مجید فرقان حمید کے معنی، مفہوم اور اس کی گرامر، اس کے نشیب و فراز سے واقف نہیں، وہ شخص بھی دین کے ضروری امور کو سمجھ لے۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس کی رسائی حدیث تک نہیں، محض عربی عبارت کو پڑھ لینا حدیث تک رسائی نہیں، بلکہ یہ جاننا کہ یہ حدیث کس موقع کی، اس کی صحت کا کیا عالم، اس کے بیان کرنے والے کون کون افراد ہیں، اسماء الرجال وغیرہ وغیرہ، یہ ساری فنی چیزیں۔ ان ائمہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ دین کی تدوین کر کے بصورت ایک قانون ہمیں عمل کرنے کے لیے ایک طرح سے بالکل تیار مال ہمیں دے دیا۔ تو ان حضرات میں سے یعنی جو 4 ائمہ گزرے ہیں، اپنے اپنے طور پر انہوں نے کاوشیں اور جستجو کر کے اپنے اپنے فقہ کی تدوین کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ان کی حیثیت اولین۔ اس سے اندازہ اس سے لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھا۔ ایک مختصر جائزہ یہ ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں مان لی جائے تو 80 ہجری میں ان کے ولادت کے وقت میں تقریباً 19-20 صحابہ کرام علیہم الرضوان بقید حیات اس دنیا میں جلوہ گر۔ غالب گمان یہی ہے کہ یقیناً چند سے تو ملاقات ہوئی ہوگی، اور ایک قول یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت سن 70 ہجری میں ہوئی۔ اگر امام اعظم کی ولادت 70 ہجری میں مان لی جائے تو اس وقت دنیا میں تقریباً 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے۔ غرض یہ کہ مختصر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ اہم بات کہ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا۔ امام اعظم نے قرآن مجید فرقان حمید تمام احادیث مقدسہ کو سامنے رکھ کر جو ایک نظام قائم کیا، جو قانون قائم کیا، ان کو اپنانے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہلائے۔ آپ امام اعظم کے مقام کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی ائمہ حدیث نے، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، صرف چند واسطوں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد، خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے گویا شاگرد ہیں۔ تمام ائمہ حدیث بھی امام اعظم کے 2 ایک واسطے سے شاگرد ہی ہیں۔ ایک امام کی تقلید بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی مرض اگر آپ کو لاحق ہو تو آپ ایک ہی مرتبہ چند ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروائیں گے، بلکہ ڈاکٹر کی ایک ہی دوا اور ایک ہی ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا تجویز کریں گے۔ اس لیے دین کے معاملے میں جو دینی مسائل ہیں، ایک ہی امام کی تقلید آپ کو کرنی ہوگی۔ عموماً اس کے خلاف یوں کہا جاتا ہے کہ اطاعت تو صرف قرآن اور سنت کی کرنی چاہیے، دوسری کسی شخصیت کی اطاعت کا کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم۔ یہ دیکھیے قرآن مجید سے نص ہے۔ یہ اولی الامر منکم کیا ہے؟ جب اللہ کی اطاعت آ گئی، اس کے رسول کی اطاعت آ گئی، تو اولی الامر سے مراد کیا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء، اور اس لیے جو علماء حقانین ہیں ان کی بھی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ تو جیسے ایک ہی ڈاکٹر سے شفا مریض کے گویا مرض کے افاقے کی گویا مریض کو اسی وقت افاقہ ہوگا کہ جب وہ ایک ڈاکٹر کی دوا لے، تو اسی لیے ہم ایک ہی امام کی تقلید کریں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے میں خدا نہ خواستہ ہرگز یہ نظر نہیں ہوتا کہ دوسرے ائمہ جو ہیں
ان کے مسئلے غلط ہیں، بلکہ ہر شخص نے حق کو پانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی جد و جہد کی، اور انہی میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت کیوں نہیں؟ محترم جناب محمد بلال صاحب، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ منصب اجتہاد ہے کیا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لیجئے، امام شافعی کو، منصب اجتہاد کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ مجتہد کے سامنے جب کوئی مسئلہ آ جائے تو اس مسئلے سے متعلق جتنی قرآن مجید کی آیات ہوں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس عنوان سے متعلق جتنی حدیثیں بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اس سے متعلق اسے معلومات ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ حدیث کی معلومات بلکہ حدیث کا صحت کا بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس میں درجے صحت کو کون سی حدیث سے پہنچی، یعنی یہ کہ صحیح کیا ہے، غیر صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، موضوع کیا ہے، غریب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک عام آدمی جو صرف نماز اور روزہ اور دیگر عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، یا مان لیجیے کہ رات دن دینی جستجو میں منہمک ہوتا ہے، ایک عام آدمی کو اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی ایک مجتہد کو ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ مسائل کا ایک وہ انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی اس سے مسئلہ دریافت کرے تو قرآن اور سنت میں اس کی اتنی گہری نظر ہوتی ہے کہ اس گہری نظر کا نام اجتہاد ہے، جس میں وہ صلاحیت پائی جائے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ آج ساری دنیا میں آپ کھنگال لیجیے اس ذہن، اس عقل کے آدمی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے کہ جس عقل اور ذہن کے آدمی امام اعظم ابو حنیفہ تھے یا امام شافعی تھے۔ یہ تو ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تدوین کے لیے ایسے گویا بہترین ائمہ اور ایسے علماء پیدا کر دیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، وہ اس دین کو پورا فرمائے گا، اس لیے اس کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی مہیا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ جو دین حضور لے کر آئے اس کا غلبہ سارے ادیان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ تو محترم جناب محمد بلال صاحب، تو ان مجتہدین کے ذریعے سے یہ اسلام آج تک پھیلا، اور اب پریکٹیکل بھی آپ دیکھیں، عملی طور پر بھی اتنے علم و فضل کا آدمی عادتاً اب شاید قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہم ان کی تقلید پر مجبور ہیں، اور ان سے زائد کسی میں علم ہو تو ہم اس کی طرف جھانکیں۔ زائد علم کا ہونا تو درکنار 1000واں حصہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ علم آپ کو کسی اور میں ہرگز نظر نہیں آئے گا، اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی تقلید کریں گے، اور نئے کسی مجتہد کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ تیسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ اس سلسلے میں خاص کر رفع دین سے متعلق کچھ بتایا جائے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ رفع دین یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، لیکن اس کے بعد میں ترک فرما دیا۔ جیسا کہ مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باہر نکلے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رفع دین کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رفع دین کرنے سے منع فرما دیا، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کی اب ممانعت ہو گئی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع دین اور نماز کے معاملے میں ذرا غور کیا جائے کہ رفع دین کی اہمیت کیا ہے۔ ہم جس حدیث کو مانتے ہیں یا جس سے استدلال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو دیکھیے یہ ترمذی شریف جو صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے اس میں ابواب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی کتاب الصلاۃ پوری آپ نکالیں تو اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ یعنی انہوں نے مجمع صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ گویا میں تمہیں آج وہ نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں جو نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے نماز پڑھی، اور جب آپ نے نماز پڑھی تو صرف تکبیر اولا میں ہاتھ اٹھائے، یعنی جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو اس وقت آپ نے تکبیر اولا میں ہاتھ اٹھایا،
اور اس باب میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور کئی صحابہ کرام اور تابعین اس بات کے قائل ہیں، اور حضرت سفیان ثوری اور اہل کوفہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے متبعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ یعنی نتیجہ حدیث سے یہ نکلا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ نماز صحابہ کو پڑھ کے بتائی کہ گویا جو نماز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھی، اور اس میں انہوں نے سوائے تکبیر تحریمہ کے اور پوری نماز میں کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس کو امام ترمذی نے گویا نقل فرمایا۔ تو ایک تو وہ حدیث امام مسلم کی کہ جس میں حضور نے رفع دین سے منع فرما دیا، وہ بھی ذہن میں رہے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کو وہ نماز پڑھ کے بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس میں انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو پاکستان کے بہت بڑے عالم دین حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جال حق کا دوسرا حصہ اگر آپ ملاحظہ فرما لیں، جو عام کتب فروش اور دکانوں پر یہ کتاب مل جاتی، جال حق، مصنف مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نعیمی، جال حق کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے تو رفع دین کے معاملے میں انشاءاللہ آپ کی تشفی اور تسلی ہو جائے گی۔ یہ ایک مختصر جواب تھا اس حوالے سے جو ہم نے عرض کر دیا۔